کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ وہ ہے نا. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہے. جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے، جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے، جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے. اور شرک کا پہلا دروازہ ہی یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانے کی بجائے لوگوں پر توکل کرنے لگے، لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے، انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو. کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں کو، سب کے سب محتاج، سب کے سب ضرورت مند ہیں. اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے لازم ہے کہ ہم اول و آخر اسی کو پکاریں، اسی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اسے کسی سے مانگ کے نہیں دینا، کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے اختیار میں ہے. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الصافات 75 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تنگ کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا. وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں. اللہ نے ان کی دعا سنی، بہترین طریقے سے سنی، دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی. مشکل کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی طویل ہو، دکھ اور درد کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں. انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ختم نہیں ہوتے. اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں، کیسے کریں، لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے ہمیشہ ہر حال میں ہر موقع پر چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بندوں کو پکارنے کے لیے تو اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لیکن اس کو دل میں تضرعا وخیفۃ، عاجزی اور زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کے، چپ کے ودون الجہر من القول، اور آہستہ آہستہ زیر لب باتیں کرتے کرتے، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہونا. کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ محبت، اطاعت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا. اور اس جھکنے میں جو اہم ترین اور پسندیدہ ترین چیز ہے وہ ہے اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے مانگنا. جب بھی کوئی بھی پریشانی زندگی میں ہو، سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال دل میں آنا.